بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، لیگل ایشوز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ایک ٹرم اکثر پولیس کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے، 751 لگا دیے جی پولیس نے، اور دونوں پارٹیوں کے اتنے لوگوں کو پکڑ کے پولیس تھانے لے گئی ہے، ان کو بند کر دیا ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ 751 یہ ہے کیا بیسیکلی، اور یہ پولیس اس کا استعمال کب کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ہے کیا، یہ 7 کیا ہے، یہ 51 کیا ہے، یا 51 کیا ہے۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ہے، جب کوئی بڑا آدمی جب ان کے پاس جاتا ہے یا کہیں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے، تو پولیس یہ دیکھتی ہے کہ لڑنے والے لوگ کون ہیں، ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔ اگر بڑے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو پولیس والے یا تو سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور موقع پہ وہاں پہنچتے نہیں ہیں، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو وہ بنیادی جو ابتدائی معلومات ہے وہ لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غریب یا مظلوم لوگ یا چھوٹے طبقے کے لوگ کوئی جھگڑا کرتے ہیں یا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پولیس جب وہاں پہنچتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں یا غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، تو پولیس بغیر اور مزید تفتیش کیے دونوں پارٹیز کے کچھ اہم افراد کو وہ گاڑی میں بٹھا کے گرفتار کر کے تھانے میں جا کے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ پولیس جو ہے یہ 751 کا جو غلط استعمال ہے وہ اس وقت عام کرتی ہے۔ ہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 751 یہ بیسیکلی ہے کیا۔ یہ دو مختلف علیحدہ سے سیکشنز ہیں CRPC کے اندر۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کا ایک سیکشن ہے 107 اور دوسرا ہے 151 151۔ تو اس کو عام طور پہ ہم اس کو 751 بولتے ہیں، جبکہ یہ ہے 107 اور 151۔ اب 107 سیکشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور 151 کیا کہتا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بیسک معلومات ہم سب کو ہوں، اور جب کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ پولیس کے اختیارات کیا ہیں اور ہمیں اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ تو دوستو، جو سیکشن 107 ہے کہ اگر پولیس آفیسر کو یہ اطلاع ملے کہ کوئی شخص نقص امن کا باعث بن رہا ہے یا اس کے نقص امن ہونے کا خدشہ ہے، تو پولیس آفیسر اس کو طلب کر سکتا ہے یا اس کو شو کاز نوٹس بھی دے سکتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر کے یہ بتائیں کہ جی یہ مسئلہ جو ہمیں پتہ چلا ہے ہماری معلومات کے مطابق کہ یہ مسئلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہنگامہ، یہ فساد، یہ لڑائی، یہ جھگڑا ہماری معلومات کے مطابق آپ کرنے جا رہے ہیں، آ کے آپ ہمیں بتائیں۔ اس کو شو کاز نوٹس بھی ایشو کیا جا سکتا ہے، اور آ کے آپ اس بات کی شیورٹی دیں، اس کی ضمانت دیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آنے والے 1 سال تک ایسا کام نہیں ہوگا یا آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو 107 جو ہے یہ پولیس کو یہ امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی بلا کے اس سے یہ تفتیش کر سکتی ہے، اس کو کسی اس طرح کے ایشو کو کرنے سے روک سکتی ہے۔ اس طرح سے جو 151 ہے، بلکہ 151 جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 149 اور 150 کو بھی دیکھنا چاہیے۔ 149 150 اور 151 یہ تینوں سیکشن جو ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہیں۔ 149 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ کہیں جرم ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح سے جو 150 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر کو یہ پتہ چلے کہ جرم ہوگا یا جرم ہونے کا خدشہ ہے تو وہ آفیسر جو ہے وہ فوری طور پر اپنے سینئر کو آگاہ کرے گا کہ فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ، یہ دنگا، یہ فساد ہونے جا رہا ہے، تاکہ وہ جو سینئر ہے اس کا وہ فوری طور پر اس کو روکنے کے لیے کوئی آرڈر، کوئی اقدامات اٹھا سکے فوری طور پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 2014 کے اندر
ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، جس کے اندر پولیس کی بڑی تعداد نے حصہ لیا تھا اور یہاں پہ کئی قیمتی جانیں چلی گئی تھیں. تو اس کے بعد جب یہ کورٹ میں کیس چلا، یہ ہائی کورٹ تک گیا، وہاں بھی یہی باتیں پوچھی تھیں کہ جو پولیس کے ہائی اپ سے ان کو کیا خبر تھی کہ نہیں. تو وہ جو سینئر تھے وہ ان کا یہی تھا جی ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ جو سیکشن 150 ہے یہ ڈیوٹی باؤنڈ کرتا ہے جونیئر آفیسر کو کہ اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ یہ نقش امن کا خطرہ ہے یا کسی پرتشدد کارروائی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ شروع ہو سکتی ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے سینئرز کو اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. اب آتے ہیں سیکشن 151 کی طرف. تو 151 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر کو یہ یقین ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ جرم کرنے لگا ہے، یعنی وہ جرم کرنے لگا ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہو کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا گیا تو وہ جرم کر گزرے گا. اس صورت میں وہ جو پولیس آرڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو فوری طور پر وہ گرفتار کر سکتا ہے وہاں جا کر، لیکن اس کو وجہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے آپ کو گرفتار کیوں کیا ہے، اور اس کو وہ نوٹ بھی کرے گا کہ اس شخص سے نقص امن کا یہ خطرہ تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اب دوستو یہ جو 107 اور 151 یہ تو بات ہوگی کہ یہ کہتا کیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے پولیس آرڈر کے اندر، اس کے CRPC کے اندر ان سیکشن کو رکھنے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ جرم کو اس کے شروع ہونے سے پہلے کس طرح سے روکا جائے تاکہ معاشرے کے اندر جو امن ہے وہ قائم رہ سکے، سوسائٹی کے اندر جو کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی دھنگا فساد جو ہے وہ رونما ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے. اس وجہ سے پولیس کو امپاور کرتے ہیں یہ دونوں سیکشن 107 151 اور 151 کے ساتھ 149 اور 150. لیکن پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس اس کا پھر ناجائز استعمال کرتی ہے. وہ جیسے میں نے اس لیکچر کے شروع میں کہا کہ پولیس کیا کرتی ہے کہ وہ جاتی ہے اور وہ دونوں پارٹیوں کے 2-3 لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور تھانے میں بند کرتی ہے، اور بعض صورتوں میں ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. پھر ان کو 1-2 دن رکھنے کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے دونوں پارٹیوں کو گھروں کو بھجوا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. یہ 107 اور 151 یہ دونوں سیکشنز یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے صرف اس شخص کو گرفتار کریں گے جس شخص سے نقص امن کا خطرہ ہو. تو اس کو پہلے پن پوائنٹ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پولیس جو ہے وہ اپنا پورا ہوم ورک نہیں کرتی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتی، پورا ہارڈ ورک نہیں کرتی. وہ بس وہاں پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ سامنے نظر آئے ہیں دونوں پارٹیز کے، وہ ان کو گرفتار کر کے تھانے لے جاتی ہے، جو کہ غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر پولیس یہ 751 لگا کر کسی کو بھی گرفتار کرتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر پولیس ایسا نہیں کرتی، اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی، تو پولیس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. وہ ہم نے علیحدہ سے اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ کارروائی کس طرح سے ایک عام شہری جو ہے وہ پولیس کے خلاف کر سکتا ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 751 کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو 751 یا 107 اور 151 کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند ہو تو دوستوں کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے. شکریہ.